نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے دو آیتیں قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے تلاوت کی گئی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مکمل حدیث پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کا جو خطبہ ہے وہ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل سے متعلق ہوا، چونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان 5 چیزوں میں سے 2 بنیاد بالکل اہم کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی 2 ارکان جو ہیں اس میں سے بنیادی ارکان کہے جاتے ہیں۔ نمبر 1 شہادتین کا اقرار اور نمبر 2 اقامت الصلاۃ۔ بقیہ جو 3 ارکان ہیں اسلام کے وہ اتمام ارکان کہے جاتے ہیں، یعنی ان کے بغیر اوپر والی جو بنیادیں ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ 3 کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا ماہ رمضان کا، اور اللہ کے در کا حج کرنا۔ تو پہلی جو اوپر والی جو 2 ارکان ہیں، شہادتین کا اقرار اور نماز کا قائم کرنا، یہ بنیادی ارکان ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان سمجھے نہیں جائے۔ توحید پرست رہیے آپ زندگی میں تو نماز کام آئے گی آپ کو۔ اس کے علاوہ جو بقیہ بنیادیں ہیں اس کا تتمہ، تکمیل ایمان کی خاطر ان کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی جان بوجھ کر انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس میں سستی کرتا ہے، مثلا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، سستی کر رہا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، وہ سستی کر رہا ہے، ٹال رہا ہے کہ ابھی سامنے بیٹی کی شادی کرنا ہے، گھر بنوانا ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، بہت سارا مال و دولت ہے، اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، محض سستی کی وجہ سے اس کو ترک کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے 5 ارکان پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، اور 5 میں سے جو اوپر والے ہیں
جنہیں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، یہ اس میں ذرہ برابر کوتاہی اور سستی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ توحید میں جھول نہ ہونے پائے، نمازوں میں آپ سست نہ ہونے پائے، دکھاوے کی نماز نہ ہونے پائے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان پر رحم کیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہر روز بندہ جب صبح کرتا ہے 2 فرشتے آخری آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے معذور، مجبور، یتیم، یسیر، مسکین، غریب بندوں پر خرچ کرتے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے، تو وہ دعا دیتے ہوئے کہتا اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو آدمی خرچ کر رہا ہے، جو خرچ کر دیا اس کے پیچھے اسے عطا فرما، بہترین چیز عطا کر اسے، اور جو سینت سینت کے رکھتا ہے، روک روک کے رکھتا ہے، مال کا پجاری ہے، جو صرف اسے اپنی مال اور اپنی جان پیاری ہے، اس کے بارے میں وہ فرشتہ کہتا اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ تعالیٰ یہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے اس کے مال کو۔ یعنی سب کچھ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمارا مال کبھی نہ کبھی ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ ایک جھٹکے میں کسی ہاسپٹل کا دورہ کرنا پڑ جاتا ہے، 20-25 ہزار روپے وہی چلے جاتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا سرجری کا معاملہ پیش آ گیا، 70-80 ہزار لاکھ سے اوپر کا خرچہ آ جاتا ہے۔ 2-4 دن ہاسپٹل میں اور پڑے رہ گئے، 4-5 لاکھ روپے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہم اعط ممسکا تلفا، صدقہ خیرات انسان کو بلاؤں سے بچاتی ہے، صدقہ خیرات انسان کو بری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، صدقہ خیرات انسان کے آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں کی دعا ہے، ایک کی بد دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا بد دعا دونوں قبول فرماتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی کیٹیگری میں جانا چاہ رہے ہیں، یا کس فرشتے کے دعا کے مستحق ہونا چاہ رہے ہیں۔ کیا جو کنجوسی پر بد دعا دے رہا ہے، یا جو خرچ کرنے پر دعا دے رہا ہے اس کے ساتھ، یا اس کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو کریں گے اس کے حساب سے ہم اس دعا کے اوپر فٹ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور یہ رمضان، یہ مدینہ کے اندر سن 2 ہجری میں فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھوتری کے، نمو اور زیادتی کے، مال کے اضافے کے، اور شرعی معنی میں اگر دیکھا جائے زکوٰۃ کو تو مال کے مخصوص حصے کو مخصوص لوگوں کو مخصوص طریقے سے دینا۔ سب چیز مخصوص ہے، مال بھی خاص ہو، لوگ بھی خاص ہو، اور دینے کا جو طریقہ ہے وہ بھی خاص، مخصوص وقت میں دیا جائے، مخصوص وقت میں مخصوص مال کو مخصوص لوگوں کو دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اسے زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ اہل علم نے لکھی ہے کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے دینے والے کا نفس پاک ہوتا ہے، اور جو مال کا زکوٰۃ نکالا وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جانے انجانے میں جو لوگ احتیاط کرتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کے، انجانے میں کبھی ان کے ساتھ حرام کی کوئی چیز آ گئی، ان کے علم میں نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ نکال دیا، آپ کا مال پاک ہوگا۔ نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، دل کے اندر مال کی محبت نہیں بیٹھتی ہے، ہم یہ سوچ کے نکالتے ہیں کہ یہ ہمارا تھوڑی، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہمیں خرچ کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، تو ہم اس پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے پہلے صفحے میں متقین کی جو صفات بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کر دیں۔ یہ روزی ہماری نہیں، اللہ کی دی ہوئی۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے تو پھر اس سے محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، مایا جال کے شکار ہم نہیں ہوں گے، ہم جو ہے ایک دوسرے پر
جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد سب کچھ پھر دوسرے کے حوالے کر جانا ہے تو ہم اس مال کے چکر میں کبھی نہیں پڑیں گے، آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے۔ آج مادیت پرستی کی وجہ سے ہمارے اندر سے آخرت کی فکر نکل چکی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی بعض جگہوں پر لفظ زکوٰۃ کے بجائے صدقہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو وہاں پر جب صدقہ ہوتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقہ ہے صدقات واجبہ، ایک صدقہ ہے صدقات نافلہ۔ تو صدقات واجبہ سے مراد زکوٰۃ ہے، نافلہ سے مراد عام صدقات ہے جو آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو صدقات واجبہ ہیں اس کے احکام مسائل الگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا۔ یہاں جو لفظ صدقہ آیا ہے یہ زکوٰۃ کے معنی میں، یعنی ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے تطہرھم، وہ انہیں پاک کر دے گا، وتزکیھم بہا، اور انہیں اس کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ میں کتنا مال دیتے ہیں، پورے مال کا تخمینہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس میں سے 2.5% دیتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو، اس میں سے 2,500 روپے نکال کر کے دے رہا ہے۔ 97.5 اس کے پاس جو ہے 97,500 اس کے پاس موجود ہے، صرف 2,500 روپے کی وہ دے رہا ہے، جو وہ زیادہ ہے، جو اس کے پاس بچا ہے وہ زیادہ ہے۔ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ جو اس کے پاس بچا ہے وہ زیادہ ہے۔ اس بچے ہوئے مال کی حفاظت کے لیے 2.5% دیا جا رہا ہے کہ یہ تباہ نہ ہونے پائے، اس کے اندر جو حرام کی آمیزش انجانے میں آ گئی ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے، پھر آپ اس کو مزے سے کھائیے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں روکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اگر آپ نے اسے روک رکھا ہے تو مستحقین کا حق مار رہے ہیں آپ، ناحق کھا رہے ہیں آپ۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو آدمی غیروں کا مال کھاتا ہے، یتیموں کا مال کھا رہا ہے، غریبوں کا مال کھا رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اور اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال جو نکلتا ہے، نکالنے والے کا حق نہیں ہے اس پر کچھ بھی، وہ دوسرے کا ہے، اسے دے دیے۔ جتنا جلدی ہو بغیر عذر شرعی کے زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شرعی عذر ہے آپ کے پاس تبھی آپ زکوٰۃ نکالیے، تبھی آپ تاخیر کر سکتے ہیں، ورنہ آپ زکوٰۃ نکالنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ اسی تاخیر کی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ کا وبال بھی آ سکتا ہے، آپ کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اس کو روک کے رکھنے کے چکر میں پورا مال تباہ و برباد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مال نکال دیں گے زکوٰۃ کا تو پھر یہ مال محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے مال کی پرورش کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقات کی اللہ رب العالمین پرورش کرتا ہے۔ زکوٰۃ دے دیا آپ نے، اللہ کی حفاظت میں آپ کا مال ہو گیا، جو بچا ہوا مال آپ کے پاس ہے اللہ کی حفاظت میں۔ زکوٰۃ نکالا ہوا مال کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا، جس مال سے زکوٰۃ نکال دیا گیا ہے وہ مال کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی اسلام میں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، جس کے انکار کی وجہ سے انسان کافر بن جاتا ہے، جس میں سستی اور غفلت کرنے کی وجہ سے انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے، بس میں اسے ان لوگوں پر واجب اور فرض قرار دیتا ہوں جو لوگ ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کردہ چیزوں کو بجا لاتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں گھیر لے گی۔
اور اللہ کی رحمت جسے گھیر لے اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا. اللہ جس کی حفاظت پر آ جائے اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہو جاتی ہے، تقرب الہی کا کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہوگا. کیسے کہ جس رشتہ دار کو، جس مسکین کو، غریب کو، قبیلے کے ضرورت مند کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ آپ کے تعلق سے ایک طرح سے احسان مند ہو جاتا ہے کہ میری طرف سے میری ضرورت انہوں نے موقع پر پوری کر دی. اور یہ دینی بھائی چارے کے شروع میں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے، یہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے. اسی طرح سے جس چیز کو معاشرے میں عام ہونا چاہیے وہ زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں جو مومن ہیں. یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ رب العالمین ان پر رحم کرتا ہے. اولئک سیرحمهم اللہ. جو یہ کام کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت قریب آئے گی. اولئک سیرحمهم اللہ. اللہ رب العالمین قریب ان پر رحم فرمائے گا. تو یہ چیزیں عام ہونی چاہیے. یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا جنتی، نمازوں کا پابند ہو، توحید پر قائم ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص جنتی ہے. ایک آدمی آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں انجام دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. اس آدمی نے کہا کہ میں اس کے علاوہ پھر نہ کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رپیٹ پھیر کر جانے لگا تو صحابہ سے آپ نے کہا کہ جس شخص کو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اس آدمی کو دیکھے. اگر اس نے اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی تو پھر یہ شخص جنتی ہے. پتا چلا کہ نماز قائم کرنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اپنے معاشرے میں فقراء مساکین کا خیال کریں. یہ ساری فضیلتیں انہیں حاصل ہوگی. زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اسلام نے حکم کیوں نافذ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے وہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ کا شکریہ، مال کا شکریہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں. لیکن شکرتم لأزیدنکم. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو اللہ مزید تمہارے مالوں میں، تمہاری عبادتوں میں اور نعمتیں دینے میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا. تو ہم زکوٰۃ کا مال ادا کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر آپ ادا کر رہے ہیں، ادھر مزید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا. تو یہ مال کا شکریہ ہے. اور ایسے ہی زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال پاک ہوتا ہے اور وہ مال آفتوں سے بچ جاتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ یہ معاشرے کے غرباء مساکین کی امداد کا سب سے بہترین ذریعہ. اسلام نے جو یہ سوچ لگایا ہے غریبوں کی مدد کا، جو انتظام کیا ہے، اس سے